اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، اگر آپ دنیا میں نامور ہونا چاہتے ہیں، نام کمانا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر کی خوبیوں کو پہچانیے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیے، وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیعت کی ہیں۔ اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کیجیے، یقین جانیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہمارا آج کا موضوع بھی ایک ایسی ہی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے جنہوں نے اپنے مطالعے کے ذاتی شوق اور خاموشی سے کام کرنے کی بنا پر نام کمایا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پروفیسر مرزا محمد سعید کی۔ جماعت دوہم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع پر آج ہم بحث کریں گے۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں گے اور مصنف شاہد احمد دہلوی کا مختصر تعارف بھی ہم دیکھیں گے۔ تو سبق کے اہم نکات کی ہم وضاحت بھی کرتے چلیں گے اور آخر میں نمونے کے طور پر دو اقتباسات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن کی تشریح کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر مرزا محمد سعید، سب سے پہلے ہم مصنف شاہد احمد دہلوی کا مختصر سا ایک تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اردو کے صاحب طرز ادیب، مشہور خاکہ نگار، ادبی رسالہ ساقی کے مدیر، مترجم اور ماہر موسیقی شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو دہلی، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اردو کے ایک اہم ادبی خانوادے سے تھا۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو مشہور ناول نگاری کے بانی ہیں، ڈپٹی نذیر احمد، اور ارکان خمسہ اردو کے 5 ارکان میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ تو شاہد احمد دہلوی ان کے پوتے تھے۔ 1925 میں شاہد احمد دہلوی نے ایف سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری نہ رکھ سکے، میڈیکل کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرز کیا، ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ جنوری 1930 میں انہوں نے دہلی سے اردو کا ایک باوقار جریدہ ساقی جاری کیا۔ 1936 میں وہ ادب کی ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے اور اس کی دہلی شاخ کے سیکریٹری بن گئے۔ تقسیم ہند کے بعد، یعنی جب ہندوستان پاکستان الگ الگ ہوئے، جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تو اس کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہوئے۔ سب سے پہلے وہ لاہور منتقل ہوئے تھے، پھر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے۔ یہاں انہوں نے ساقی کا دوبارہ اجرا کیا۔ وہ رسالہ جو انہوں نے دہلی سے شروع کیا تھا، وہ یہاں کراچی میں انہوں نے دوبارہ اس کو شروع کیا، جس کا سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ 27 مئی 1967 کو کراچی میں انتقال فرمایا۔ عزیز ساتھیو، اگر آپ شاہد احمد دہلوی کا مکمل تعارف سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی پوری لائف ہسٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں شاہد احمد دہلوی کا مکمل تعارف پیش کر چکا ہوں، وہ ضرور دیکھیے۔ آپ کو اس مصنف کے حوالے سے بہت سی معلومات، مفید معلومات آپ کو وہیں سے مل جائیں گی۔ جی، تو یہ تھا مختصر سا تعارف جس میں ہم نے دیکھا شاہد احمد دہلوی جو مشہور خاکہ نگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ہی مشہور ادبی رسالے ساقی کے مدیر بھی ہیں،
مختلف زبانوں سے خاص طور پر انگریزی ادب کی کتابوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، تو مترجم بھی ہیں اور ماہر موسیقی بھی ہیں۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہیں، یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی کا یہ لکھا ہوا خاکہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، پروفیسر مرزا محمد سعید۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خاکہ نگاری کیا ہے۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کا جو انہوں نے خاکہ لکھا ہے، اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ خاکہ کہتے کسے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اسکیچ بنانا۔ عام طور پر میں کہتا رہتا ہوں، مثال دیا کرتا ہوں کہ جس طرح ایک تصویر ہے، ایک پینٹنگ ہے جس میں ہر چیز الگ الگ رنگوں کے ساتھ واضح کر دی گئی، اور ایک اس کے مقابلے میں پینسل سے بنایا ہوا ایک ہلکا سا اسکیچ ہے، خاکہ ہے، تو دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اسکیچ میں کوئی چیز زیادہ واضح نہیں ہو سکتی بنسبت پینٹنگ کے، اس تصویر کے۔ تو یہی چیز خاکہ نگاری اور سوانح نگاری کا، یعنی یہ اس میں فرق ہے خاکہ نگاری میں اور سوانح نگاری میں۔ تو خاکہ نگاری کیا ہوتی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنا ہے، جبکہ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے، ظاہری تصویر کشی، بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے خاکے میں۔ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے، ادب کی ایک ایسی قسم ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خد و خال اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائے میں، دلچسپ انداز میں تصویر کشی کی جاتی ہے، یعنی تحریری صورت میں ایسا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ وہ شخصیت مکمل طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ خاکہ نگار واقعات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات و قیاسات کو بھی شامل کرتا ہے، یعنی جو واقعات ہو رہے ہیں یا جو مشاہدات آبزرویشنز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، اپنے تاثرات اور قیاسات کو بھی وہ اس تحریر میں شامل کرتا جاتا ہے، اس خاکے میں۔ بقول رشید احمد صدیقی، خاکہ نگاری کی بڑی اور اولین شرط یہ ہے کہ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے۔ تو یہ خاکے کا ایک مختصر سا تعارف تھا، خاکہ کسے کہتے ہیں، خاکہ نگاری ہوتی کیا ہے۔ تو خاکہ نگاری دراصل ایک شخصیت کو دلچسپ انداز میں پیش کرنے کو کہتے ہیں، جس میں شخصیت کا نہ صرف ظاہر بلکہ باطن بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو مختصر تحریر جس میں وہ شخصیت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، خاکہ کہلاتی ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ مرکزی خیال کیا ہے اس سبق کا، اس مضمون کا؟ یہ جو پروفیسر مرزا محمد سعید کا جو سبق ہے، یہ بنیادی طور پر تو خاکہ ہے، خاکہ نگاری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ خاکہ بھی ایک طرح سے مضمون ہی ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ شخصیت سے تعلق رکھتا ہے اس لیے یہ خاکہ کہلاتا ہے۔ تو مرکزی خیال یعنی اس سبق سے ہمیں کیا کچھ سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے اس پورے سبق سے، اس پورے مضمون سے؟ تو اس سبق میں مصنف شاہد احمد دہلوی کو مرزا محمد سعید کی اچانک وفات کا علم ہوتا ہے، جس سے وہ زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ اس سبق کے مطابق جو قوم اپنے اہل کمال لوگوں کی، اپنے یعنی خوبیوں والے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی۔ پروفیسر صاحب کسی تعریف، یعنی پروفیسر مرزا محمد سعید کسی تعریف اور صلے کی تمنا کے بغیر کام کرنے والے آدمی تھے، جنہوں نے فرمائشی کام کبھی نہیں کیے۔ انتہائی خاموش طبع انسان تھے، خاموش رہتے ہوئے کام کرتے تھے، مگر ادبی اور علمی خوبیوں کے بے پناہ مالک تھے۔ یہ اس سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا یہ اس کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی اس سبق کا مرکزی خیال ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کون تھے؟ ان کے بارے میں مختصر سا تعارف دیکھ لیجئے کہ پروفیسر مرزا محمد سعید ایک بلند پایہ ادیب اور ماہر تعلیم تھے،
ایک بہت ہی یعنی ایکسپرٹ ایجوکیشنسٹ جسے کہتے ہیں، ماہر تعلیم، 1886 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد مرزا عبد الرحیم محکمہ انہار میں ملازم تھے۔ والدہ سکینہ بیگم سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد کی نواسی تھیں۔ شریفانہ اور علمی ماحول میں تربیت ہوئی، اس لیے تعلیمی حوالے سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا پروفیسر مرزا محمد سعید نے۔ میٹرک سے ایم اے انگریزی تک نہایت امتیازی حیثیت سے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ ایم اے انگریزی میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر انہیں گولڈ میڈل اور 100 روپے انعام بھی دیا گیا۔ ایم اے انگریزی میں عمدہ کارکردگی دکھانے پر انہیں گولڈ میڈل اور 100 روپے انعام بھی دیا گیا۔ ان کے ناول خواب ہستی اور یاسمین نے بہت شہرت پائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور مارکت الکتاب بھی لکھی ہے، مذہب اور باطنیت۔ تو یہ 3 کتابیں ان کی بڑی مشہور کتابیں، ناول ہیں 2، خواب ہستی اور یاسمین، اور ایک کتاب مذہب اور باطنیت۔ کراچی میں 5 جون 1962 کو فوت ہوئے اور پاپوش نگر میں دفن ہوئے۔ تو یہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا ایک تعارف تھا۔ ہم اب آتے ہیں سبق کی طرف، جو میں نے مختلف نکات ترتیب دیے ہیں، ان نکات کی مدد سے ہم اس سبق کو، اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں اپنے پہلے نقطے کی جانب۔ پہلا نقطہ ہے مرزا صاحب کی اچانک وفات۔ مرزا صاحب کی اچانک وفات۔ تو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے جو اس سبق میں چیز بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ مصنف شاہد احمد دہلوی کو جب پروفیسر مرزا محمد سعید کی اچانک وفات کا علم ہوتا ہے تو انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یعنی انہیں یہ خبر ملتی ہے، اخبار کی خبر سے انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے، یعنی آج 3واں دن ہے۔ تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح کا دور آ گیا ہے کہ جس میں ہمیں اپنے قریب رہنے والے لوگوں اور اہل کمال، خاص طور پر وہ لوگ جو بہت بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، ان کی بھی وفات کا علم نہیں ہوتا۔ تو اس بات پر انہیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہاں پر ایک بات کی کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک علم والے شخص کی جو وفات ہے، ایک علم والے شخص کا اس دنیا سے گزر جانا گویا پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ تو ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی وفات کا شاید ہمیں ابھی اتنا اندازہ نہیں ہوگا ان کے جانے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا، لیکن وقت یہ ثابت کرے گا کہ مرزا صاحب کے اچانک چلے جانے سے ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اسی طرح یہاں پہ وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے شیخ سر عبد القادر کے رسالہ مخزن کا حوالہ بھی دیا، کہ جس میں وہ اس مضمون لکھنے سے 55 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے 55 سال پہلے پروفیسر مرزا محمد سعید نے اس رسالے مخزن میں مضامین لکھے تھے۔ اور یہاں پر وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس رسالے مخزن میں کام کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سر عبد القادر کی فرمائش پر مضامین نہیں لکھے تھے، بلکہ انہوں نے خود سے لکھے تھے کہ وہ خود لکھنا چاہتے تھے۔ تو ایک اور چیز یہاں پر جو بیان کی گئی وہ یہ کہ پروفیسر مرزا محمد سعید شہرت سے گھبراتے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کو یاد آنے لگی، شاہد احمد دہلوی کو، مصنف کو، پروفیسر مرزا محمد سعید کے حوالے سے، کہ پروفیسر مرزا محمد سعید خاموشی سے کام کرنے والے انسان تھے اور شہرت اور نام و نمود سے کوسوں دور بھاگتے تھے، گھبراتے تھے اس چیز سے۔ تو یہ شہرت سے گھبراہٹ اور کوسوں دور بھاگنا، اور پھر کام اس وقت کرنا جب ان کا کام کرنے کو جی چاہے، یعنی پروفیسر مرزا محمد سعید کسی کی فرمائش پر کام نہیں کرتے تھے، کسی کی فرمائش پر لکھتے نہیں تھے۔ تو وہ لکھتے تھے اس وقت جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہتا تھا۔ تو یہ یعنی ان کو باتیں یاد آئیں۔ تو اسی طرح ایک اور بات بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پیسے کے نام پر وہ چڑ جاتے تھے، یعنی کہ پیسے لے کر کام کرنے کے وہ عادی نہیں تھے۔
تو آگے چلتے ہیں. اگلا جو نقطہ بیان کیا گیا وہ ہے ایک پبلشر سے ملاقات. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک پبلشر سے ملاقات. لاہور سے ایک پبلشر خصوصی طور پر سفر کر کے دہلی پہنچا اور وہ پروفیسر مرزا محمد سعید سے ایک ناول لکھوانے کا خواہش مند تھا. شاہد احمد دہلوی سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے پروفیسر مرزا محمد سعید صاحب سے ناول لکھوانا ہے. شاہد احمد صاحب نے ان کو منع بھی کیا کہ وہ کبھی فرمائشی کام نہیں کرتے، لیکن وہ صاحب نہ مانے پبلشر، اور انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں مانیں گے، میں ایک ناول کا انہیں جو ہے نا 1000 روپے دے دوں گا. یہ 1000 روپے اس دور میں بہت بڑی بات تھی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک ناول بمشکل 200-250 میں لکھوایا جا سکتا تھا اور پبلشر خرید لیتے تھے اس طرح سے ناول. تو ان کے ذہن میں، پبلشر صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر اتنے زیادہ پیسوں کی آفر کروں گا تو پروفیسر مرزا صاحب جو ہیں وہ خود بخود ناول لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب وہ شاہد احمد صاحب کے ساتھ ان کے پاس پہنچے، پروفیسر مرزا محمد سعید کے پاس، اور جب ان سے تعارف ہوا تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ پبلشر کیوں آیا میرے پاس. تو پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی، تعارف جب ہوا تو فوراً ہی کہا کہ حضرت میرا ایک ناول، میرے لیے ایک ناول لکھ دیں. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ میرے ایک ناول کے کتنے دے دیں گے؟ 5000 10,000 دے دیں گے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ دوں اور آپ کا کام کرنے لگوں. تو اب جب 5-10 ہزار کی بات سنی تو پبلشر صاحب گھبرا گئے اور فوراً کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے چلتے بنے. تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا کہ پبلشر سے ان کی ملاقات کیسے ماحول میں ہوئی. آگے چلتے ہیں. شرفائے دہلی سے تعلق. شرفائے دہلی سے تعلق، شرفاء یعنی پروفیسر مرزا محمد سعید کا تعلق بڑی بڑی ہستیوں سے تھا. یہاں پر جو بات کی گئی کہ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے. متمول سے مراد دولت مند. تو دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سر سید احمد خان سے ان کا تعلق تھا، ان کی عزیزداری تھی. اسی طرح منشی ذکاء اللہ صاحب سے بھی ان کا تعلق تھا، ان کی قرابت داری ہو گئی. منشی ذکاء اللہ صاحب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سر سید احمد خان کے قریبی دوستوں میں سے تھے، جو تحقیق اور تصنیف کے ساتھ ساتھ تراجم بھی کیا کرتے تھے مختلف کتابوں کے، اور اس چیز میں انہوں نے نام کمایا. منشی ذکاء اللہ صاحب تو سر سید احمد خان جیسی مشہور شخصیت اور پھر منشی ذکاء اللہ صاحب سے ان کا تعلق، یہ اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ان کا تعلق کتنی بڑی بڑی ہستیوں سے تھا. اس کے ساتھ یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا، وضاحت کی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اس دور میں جب انگریزی تعلیم کو لوگ برا سمجھتے تھے، انگریزی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس دور میں 2 نوجوانوں نے انگریزی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نام کمایا. ان میں ایک پروفیسر مرزا محمد سعید تھے اور دوسرے پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے. یہ 2 شخصیات تھیں. اس دور میں انہوں نے نام کمایا انگریزی میں اعلیٰ تعلیمی حلقوں میں، کہ جب لوگ انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی یہاں پہ کہ علامہ اقبال سے بھی ان کا تعلق رہا جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں گئے، اور وہاں پر ان کے استاد کی حیثیت سے ان کا تعلق علامہ اقبال سے ہوا. لاہور کی گورنمنٹ کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور علامہ اقبال سے ان کا تعلق. اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کے شعبے سے بھی تعلق رکھا. تو درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے ان کے بڑے بڑے شاگرد سامنے آتے ہیں، جن میں پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج جیسے لوگ، مشہور لوگ موجود ہیں. جی تو یہ اس حوالے سے تھا. آگے چلتے ہیں. شاہد احمد دہلوی نے آگے چل کر 2 دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں، جن میں ایک واقعہ پطرس بخاری سے تعلق رکھتا ہے کہ پطرس بخاری لاہور میں آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور انہوں نے پروفیسر مرزا محمد سعید جو ان کے استاد تھے
اور جن کی وہ وائسرائے ہند سے بھی زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ تو پطرس بخاری یہ چاہتے تھے کہ پروفیسر مرزا محمد سعید ریڈیو اسٹیشن پر آ کر تقریر نشر کروائیں۔ تو انہوں نے جب ان سے ذکر کیا تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں نام و نمود سے ویسے ہی بھاگتا ہوں، تو مجھے شوق نہیں ہے تقریر نشر کروانے کا۔ تو پطرس بخاری کے اصرار پر انہوں نے ایک دو تقریریں نشر بھی کروائیں، مگر بعد میں پھر انہوں نے کنارہ کر لیا۔ اور جب مرزا صاحب نے کانٹیکٹ واپس کرنے شروع کر دیے تقریروں کے، تو یہ بات پطرس بخاری تک پہنچی۔ پطرس بخاری پروفیسر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور وجہ دریافت کی کہ آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے ریڈیو اسٹیشن آنا چھوڑ دیا، تقریر نشر کروانا چھوڑ دیا۔ تو پروفیسر صاحب نے اس موقع پر ایک اہم بات کی کہ تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ گوارا نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں، یعنی ریڈیو اسٹیشن پر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری تقریر میں کانٹ چھانٹ کرنا شروع کر دیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ ریڈیو پر کام کرنے والے ایک براڈ کاسٹر نے ان کے مسودے میں دو ایک فقرے نکال دیے تھے۔ تو اس بنا پر جو ہے نا پروفیسر صاحب ناراض بھی ہوئے۔ اس بات کا بہرحال جب پطرس بخاری کو پتہ چلا تو پطرس بخاری نے پورے سٹاف کو جمع کر کے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ شخص جس نے اس تقریر میں کچھ فقرے نکالے تھے وہ فوراً پروفیسر مرزا محمد سعید کے پاس پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ مجھے معاف کر دیں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے اور بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو کانٹریکٹ پر دوبارہ دستخط کر دیجئے۔ تو پروفیسر صاحب نے اس وقت کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ادبی حلقے سے تعلق رکھتا ہے جو لاہور کے بیشتر ادیب اور شعراء کرام ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں بڑی بڑی مشہور شخصیات تھیں، مثلا ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید علی خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری شخصیات تھیں۔ تو ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا جو کبھی پطرس کے ہاں اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے ہاں ہوتا تھا۔ تو ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ اسی جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، مرزا محمد سعید بھی تشریف لائے ہوئے تھے، شاہد احمد دہلوی بھی موجود تھے۔ تو ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ بھی کچھ فرمائیں۔ تو مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، تو اس لیے بڑی محتاط رہ دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ بڑا محتاط رویہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کی بات کو رد بھی نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ مکمل طور پر متفق بھی نہیں ہونا۔ تو مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی یعنی شرارت سوجی، پطرس بخاری کو، فیض احمد فیض کو انہوں نے اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے فیض احمد فیض، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ بس انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، اور اس کے بعد جو علم کا ایک سمندر نکل پڑا، پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آ رہا تھا۔ اس دن شاہد احمد دہلوی کہتے کہ مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ علم رکھنے والے شخص تھے۔ تو فیض پشیمانی سے، پچھتاوے سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ تو یہ ایک واقعہ جہاں پہ بیان کیا۔ اس کے بعد آگے مختصر طور پر یہ بھی بتایا کہ مرزا صاحب کو مطالعے کا بے حد شوق تھا، مطالعے کا بے پناہ شوق تھا، اور ان کا ایک ذاتی کتب خانہ ہی تھا، کتب خانہ ذاتی طور پر، اور
ان میں ہر قسم کے موضوع پر کتاب موجود تھی اس کتب خانے میں. تو مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یعنی کیوں اتنا زیادہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. یعنی انگریز پروفیسر تو انگریزی سے واقف تھے، مگر پروفیسر مرزا محمد سعید انگریزی ادب سے انگریز نہ ہوتے ہوئے بھی ان انگریز پروفیسروں کا مقابلہ کرتے تھے. تو پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا. ان کا یہ شغل وفات تک جاری رہا اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر آگے ایک سادہ سی بات کی گئی کہ پروفیسر صاحب کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا. کرو فر، ٹھاٹ باٹ، شان و شوکت وہ اس چیز سے تعلق نہیں رکھتے تھے. گھر کی سواری وہ کہتے کہ ہم نے ان کے پاس کبھی دیکھی نہیں. وہ معدے کے مریض تھے، اس لیے زیادہ تر پیدل ہی چلا کرتے تھے. صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے. کھیل تماشے، سینما، تھیٹر وغیرہ کبھی نہیں گئے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ان کی بیگم بھی ادبی خاتون تھی، ادبی ذوق رکھتی تھی اور 2-1 ناول ان کے بھی چھپ چکے تھے. ان کی اولاد بڑی فرمانبردار تھی، سلیقہ شیار بیوی تھی. پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں تھی. تو یہ ساری نعمتیں ان کو میسر تھیں. تو آگے چلتے ہیں. سیاست میں حصہ. پروفیسر مرزا محمد سعید قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو انہوں نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر بھی مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا 1959 میں تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ درس و تدریس سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختصر طور پر مختصر عرصہ سیاست میں بھی گزارا. سیاست سے بھی ان کا تعلق رہا. آگے چلتے ہیں. وضاقتہ یعنی ان کا ظاہری ڈیل ڈول، ظاہری حلیہ. مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے شاہد احمد دہلوی نے کہ وہ بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ وفات کا تذکرہ چل رہا تھا تو بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے. اکہرا ڈیل یعنی دبلا پتلا جسم، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی. اگر آپ نے غور کیا ہو تو شروع میں نے ان کی ایک تصویر بھی دکھائی تھی تو اس پر ضرور نظر ڈالیے گا، پروفیسر مرزا محمد سعید کی اس تصویر پر. اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کترواں مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، یعنی انتہائی دبلے پتلے. تو وہ کہتے ہیں سن 1930 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی. 62 میں سن 1962 میں جب وہ 76 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا. ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ، سب سے خوبصورت سوٹ، ڈیسنٹ سوٹ وہ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا. مگر شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی پہنے ہی دیکھا. انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل یعنی آتے ہی نہیں تھے. 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، کپ کپانے لگے تھے ہاتھ لکھتے ہوئے بھی، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی. خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا. تو آخر میں شاہد احمد دہلوی نے اس خاکے کا جو اختتام کیا ہے وہ موت پر کیا ہے کہ موت سب پر آنی ہے، موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے.
مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ اب زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی، یعنی علم کا سمندر ہے یہ ہستی، پروفیسر مرزا محمد سعید، ہر قسم کے موضوع سے تعلق رکھنے والے یہ انسان۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو، جتنا بھی دکھ ہو، کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ تو عزیز ساتھی، یہ تھا آج کا موضوع، خاکہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا۔ اب ذرا توجہ دیجیے گا، نمونے کے 2 اقتباسات ہیں جن کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تشریح کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے حوالہ دیا جاتا ہے مصنف کا اور سبق کا، یعنی سوال آتا ہے کہ سبق اور مصنف کے حوالے کے ساتھ، سبق اور مصنف کے حوالے کے ساتھ دیے گئے اقتباس کی تشریح کیجیے۔ تو سب سے پہلے سبق کا نام پروفیسر مرزا محمد سعید، پھر مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی، یا جس سبق سے بھی اقتباس لیا گیا، پیراگراف لیا گیا ہے تشریح کے لیے، تو اس سبق کا نام اور پھر مصنف کا نام دیا جائے گا۔ کیونکہ نثر ہے، نثری سبق ہے، اس لیے یہاں پر مصنف آئے گا۔ اگر کوئی نظم ہو تو پھر یہاں پر شاعر آئے گا، شاعر کا نام۔ تو یہاں پر مصنف ہے، پھر اس کے بعد تشریح، یعنی اول تو اس تشریح سے پہلے سیاق و سباق دیا جاتا ہے، لیکن ہم سیاق و سباق کو اس تشریح کے اندر ہی شامل کریں گے۔ ابتدائی حصہ مختصر طور پر ہم سیاق و سباق کے حوالے سے پیش کریں گے۔ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ سیاق و سباق یعنی اس پیراگراف، اس اقتباس سے پہلے مصنف نے سبق میں کیا بات کی تھی اور اس اقتباس کے بعد کیا ہونے والا ہے، مختصر طور پر اس کا حوالہ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تشریح کا طریقہ کار، اس کے بعد اصل متن کی، یہ متن ہے، یہ اقتباس ہے، پیراگراف ہے سبق کا، تو اس پیراگراف کی تشریح کی جائے گی اس کے بعد، اس سیاق و سباق کے بعد، اس ابتدائیے کے بعد۔ اور تشریح عام طور پر یعنی یوں سمجھ لیں کہ جتنا اقتباس ہے اس کو 3 سے ضرب دے دیں، جتنے بھی اس کے الفاظ ہیں ان کو اگر 3 سے ضرب دے دیں تو جتنے الفاظ بنیں گے اتنے الفاظ تک وہ تشریح کی جائے گی۔ اور الفاظ کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک لائن میں آپ الفاظ کو شمار کر لیں۔ فرض کریں ایک لائن میں 20 سے 25 الفاظ ہیں، 20 الفاظ ہیں، تو آپ لائنیں کاؤنٹ کر لیں، لائنیں شمار کر لیں، کتنی لائنیں؟ 3 لائنیں، تو کتنے الفاظ بنے؟ 60 الفاظ بنے۔ اب 60 سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ کر لیں تو 70 الفاظ کر لیں، کیونکہ یہ یہاں تک بھی آ رہا ہے، تو 70 کو آپ 3 سے ضرب دیں تو 210 الفاظ بنتے ہیں۔ تو 210 الفاظ تک یہ تشریح جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی سادہ سے الفاظ میں آپ نے اس کو واضح کرنا ہے، اس اقتباس کو، کہ ایک عام فہم انسان بھی اگر پڑھے آپ کی تشریح، آپ کی وضاحت، تو وہ بھی سمجھ جائے، ایک عام انسان، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب پیراگراف ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ پورا اقتباس سبق کے ابتدائی حصے میں موجود ہے، پہلے ہی صفحے پر یہ دوسرا پیراگراف ہے، جب شاہد احمد دہلوی کو پروفیسر مرزا محمد سعید کی اچانک وفات کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اقتباس سبق کے ابتدائی حصے میں موجود ہے۔ سبق کا نام پروفیسر مرزا محمد سعید، مصنف شاہد احمد دہلوی۔ تشریح کے اندر سب سے پہلے وہی ابتدائی بات کہ مصنف کا حوالہ شاہد احمد دہلوی اردو کے صاحب طرز، ادیب، مترجم، ماہر موسیقی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور خاکہ نگار بھی ہیں، جنہوں نے بہت سی مشہور شخصیات کے خاکے تحریر کیے۔ اپنی کتاب گنجینہ گوہر میں پروفیسر مرزا محمد سعید کا خاکہ تحریر کرتے ہوئے پروفیسر صاحب کی بہت سی خوبیوں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ اب مصنف کا حوالہ آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کا بھی حوالہ آ گیا، جس کے اندر انہوں نے بیان کیا، یعنی کہاں سے لیا گیا یہ سبق؟ گنجینہ گوہر۔ اور گنجینہ گوہر شاہد احمد دہلوی کی خاکوں کی کتاب ہے، خاکوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پورا حوالہ آ جاتا ہے۔ تشریح دیکھیے، جو تشریح دی گئی تھی کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے،
زیر تشریح اقتباس سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پروفیسر مرزا محمد سعید کی اچانک وفات کی خبر ملنے پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم کی موت پوری دنیا کی موت ہوتی ہے، پورے جہان کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک عالم کا، ایک علم والے کا اس دنیا سے اٹھ جانا ایک جہان کے مرنے کا نام ہے۔ اور شاید ہمیں وقتی طور پر اندازہ نہ ہو کہ پروفیسر صاحب کی موت کتنے بڑے قومی نقصان کا باعث بنی۔ یقیناً اس چیز کا احساس بعد میں ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو صدیوں تک اس شخصیت کے خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا، خلا کو بھرا نہیں جا سکتا۔ اور مرزا صاحب جیسے لوگوں کا یوں اچانک ہم سے جدا ہو جانا ایک ایسے زخم کی مانند ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بہت کم بولتے تھے اور خاموشی سے اپنا کام کرنا پسند کرتے تھے۔ انہیں نمود و نمائش پسند نہیں تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانے کے دوسرے لوگ بھی آپ کے علمی اور ادبی کارناموں سے زیادہ واقف نہ تھے، یہاں تک کہ آج بھی اکثر لوگ ان کی علمی اور ادبی صلاحیتوں سے ناواقف ہیں۔ تو یہ تشریح ہے اس اقتباس کی جو سبق کے ابتدائی حصے میں دیا گیا ہے، کہ جس میں عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ دراصل خود مرزا صاحب نمود و نمائش سے، شہرت سے گھبراتے تھے، اور اتنے خاموشی سے کام کرنے والے تھے کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہاں تک کہ آج بھی اکثر لوگ ان کے علمی اور ادبی صلاحیتوں سے ناواقف ہیں۔ تو پھر تبصرہ، یہ ایک مختصر یعنی کمنٹ ہے، ایک طرح سے تبصرہ ہے، اپنی رائے ہے۔ اس اقتباس میں، یعنی جو تشریح کے لیے دیا گیا تھا، اس اقتباس میں مصنف نے مرزا محمد سعید کی اچانک وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی کو واضح کیا ہے۔ ایک خوبی یعنی خاموشی سے کام کرنا وہ پسند کرتے تھے، اور دوسری خوبی بھی یہاں پہ بیان ہو گئی، نمود و نمائش سے دور بھاگنے والی۔ تو یہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اپنے الفاظ میں تبصرہ ہے جو آپ بیان کر دیں گے تو تشریح میں ایک اچھا تاثر پیدا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، آپ کی تعریف کی جائے گی اور اچھے نمبر ملیں گے۔ تو یہ ایک اقتباس کی تشریح تھی جو سبق کے پہلے حصے سے لیا گیا۔ ایک اور تشریح والا پیراگراف دیکھیے۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی، ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، یعنی وفات تک۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مختصر پیراگراف ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ طریقہ کار وہی ہوگا، سب سے پہلے سبق کا نام، اور پھر مصنف، اور پھر تشریح، اور تشریح میں ابتدائی حصہ جو ہے وہ مصنف کے اور سبق کے حوالے سے دیا جائے گا۔ شاہد احمد دہلوی اردو کے صاحب طرز ادیب اور ماہر موسیقی، مترجم ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور خاکہ نگار، جنہوں نے بہت سی مشہور شخصیت کے خاکے لکھے۔ گنجینہ گوہر جو خاکوں کا مجموعہ ہے، اس میں پروفیسر مرزا محمد سعید کا خاکہ تحریر کرتے ہوئے ان کی بہت سی خوبیوں کو واضح کیا ہے۔ مثلاً وہ فرمائشی کام کو پسند نہیں کرتے تھے، بحث سے چڑھتے تھے، اور روپے پیسے کا لالچ ان کے اندر نہ تھا، بغیر پیسوں کے کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ابتدائی حصہ جس کو ہم سیاق و سباق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل پیراگراف کی تشریح دیکھیے کہ زیر تشریح پیراگراف اقتباس سبق کے تقریباً آخری حصے سے لیا گیا ہے، درمیان کے بعد والا حصہ ہے، جس میں مصنف بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب بہت بڑے عالم فاضل شخص تھے، ان کا پسندیدہ مشغلہ کتابوں کا مطالعہ کرنا تھا، اس لیے وہ کئی گھنٹوں تک کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علم کے حصول کا آسان ذریعہ کتابیں ہی ہیں۔ یہ آپ کی اپنی رائے ہے جو آپ نے یہاں پہ دینی ہے، سمجھانے کی غرض سے، آسانی کی غرض سے، کہ علم کے حصول کا آسان ذریعہ کتابیں ہوتی ہیں،
اور علم ہی انسان کو قابل بناتا ہے۔ مرزا صاحب کی غیر معمولی صلاحیتیں، قابلیتیں بھی ان کے وسیع مطالعے کی وجہ سے تھیں۔ ان کا اپنا ایک ذاتی کتب خانہ تھا جس میں ہر موضوع پر کتابیں موجود تھیں۔ چونکہ مرزا صاحب کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے تھا، اس لیے وہ نئی سے نئی کتابوں کے مطالعے میں زیادہ مصروف رہا کرتے تھے۔ درس و تدریس سے ان کا تعلق تھا، پڑھنے اور پڑھانے سے، پروفیسر تھے، تو اس لیے وہ نئی سے نئی کتابوں کے مطالعے میں زیادہ مصروف رہا کرتے تھے۔ مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ گویا اپنے وسیع تر مطالعے اور انگریزی زبان پر کمال مہارت کی بنا پر انہوں نے انگریز پروفیسروں میں بھی اپنا ایک مقام بنا لیا۔ ملازمت سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کتابوں کا مطالعہ نہ چھوڑا بلکہ اسے باقاعدگی سے جاری رکھا۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد، سبکدوش ہونے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن سے جو رقم ملا کرتی تھی اس کا زیادہ حصہ وہ کتابوں کے خریدنے میں خرچ کر دیا کرتے تھے، جو اپنی جگہ پر یقیناً ایک منفرد خوبی ہے۔ یہ اس اقتباس کی تشریح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تبصرہ کیا ہے کہ اس اقتباس میں مصنف نے مرزا محمد سعید کے مطالعہ کتب پر روشنی ڈالی ہے اور ان کی اس خوبی کا ذکر کیا ہے کہ ان کا مطالعہ بہت وسیع اور ہر موضوع پر مشتمل تھا۔ مطالعہ کتب کا یہ مشغلہ ان کی ملازمت سے فراغت کے بعد سے لے کر وفات تک جاری رہا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ عزیز ساتھیوں ہم نے آج پروفیسر مرزا محمد سعید کے اس خاکے سے تعلق رکھنے والے سبق کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کی شخصیت کو جاننے کی ہم نے کوشش کی اور نمونے کے طور پر 2 اقتباسات کی تشریح بھی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ بس کوشش کیجئے کہ اس کو بار بار پڑھیے، اس سبق کا بار بار مطالعہ کیجئے۔ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، اگر آپ مسلسل پڑھتے رہیں، مسلسل مطالعے میں مصروف رہیں جیسا کہ پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے، تو یقیناً آپ بھی نامور ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔